روحانی مجالس سے ہم سب کو سیرت اہل بیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، خالق کائنات نے سورہ مبارکہ عصر میں قسم کھا کے ایک پیغام دیا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے عصر کی، سارے انسان گھاٹے میں۔ اللہ نے قسم کھا کے پیغام دیا، سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ قسم کسی گفتگو میں ہدف نہیں ہوتی، کسی ہدف تک پہنچنے کا وسیلہ ہوتی ہے۔ اللہ اس لیے قسمیں کھاتا ہے تاکہ دو باتیں بندوں کو سمجھائے۔ ایک یہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ وہ شے کتنی عظیم ہے جس کی اللہ قسمیں کھاتا ہے، کیونکہ اللہ نے کئی قسمیں کھائی ہیں قرآن میں۔ کبھی کل عرض کیا زمانے کی قسم، کبھی ذات السلاسل میں، جنگ میں، علی حیدر کرار کے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسمیں کھائی۔ صرف گھوڑے کی قسم نہیں کھائی، اس کی ناک سے نکلنے والے سانس کی قسمیں کھائی، ان کے پیروں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسمیں کھائیں، ان کے قدموں سے اٹھ کے بکھرنے والی مٹی کی قسمیں کھائیں۔ تو اللہ سمجھانا چاہتا ہے وہ شے کتنی عظیم ہے جس کی اللہ قسم کھاتا ہے۔ اور اگر میں سمجھا سکوں اتنے بڑے مجمع میں کہ اللہ جس علی کے گھوڑے کے دوڑنے کی کیفیت کی قسم کھاتا ہے، وہ خود علی اللہ کی نظر میں کتنا عظیم ہوگا۔ یا علی، اللہ قسمیں کھا رہا۔ اللہ رب العزت نے کئی قسمیں کھائیں، پیغام دیے اللہ نے۔ جو میرا موضوع گفتگو ہے سورہ مبارکہ عصر میں، اللہ فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ جتنے انسان ہیں وہ سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں۔ آج دو باتیں آج کی مجلس میں عرض کرنی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ گھاٹا اور نقصان ہے کیا۔ سارے جو گھاٹے میں ہیں، گھاٹا کہتے کسے؟ نقصان، نقصان سے مراد کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس نقصان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور پھر یہ بات ظاہر ہے آج تو ختم نہیں ہوگی، کوشش کریں گے 9 محرم تک اسے کسی نتیجے تک لے جائیں۔ نقصان کسے کہتے ہیں؟ راغب اصفہانی ایک عالم دین ہے، انہوں نے قرآن کے الفاظ کے معانی لکھے۔ اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ خسارت، لفظ خسارہ
ان الانسان لفی خسر، خسارت کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جو بندے تجارت کرتے ہیں، تجارت میں سرمایہ لگاتے ہیں، راس المال جسے کہتے ہیں، سرمایہ، کاروبار میں سرمایہ لگایا جائے، کاروبار کرتے ہیں منافع کمانے کے لیے، اگر وہ کاروبار پہ سرمایہ لگائے منافع تو اپنی جگہ، اصل سرمایہ ہی ضائع ہو جائے، اسے نقصان کہتے ہیں۔ تجارت کتنی قسم کی ہے؟ 3 قسمیں ہو سکتی ہیں تجارت کی۔ بندہ کاروبار کرے، سرمایہ لگائے، منافع بھی کمائے، ایک صورت یہ ہے تجارت۔ ایک صورت یہ ہے بندہ پیسے لگائے، سرمایہ لگائے، راس المال خرچ کرے، کوشش ساری کی ہے، سرمایہ تو محفوظ ہے، منافع کوئی نہیں آیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے سرمایہ لگایا، کوشش بھی بڑی کی، منافع بھی نہیں آیا، سرمایہ بھی ضائع ہو گیا۔ پہلی 2 صورتیں نقصان کی نہیں ہیں، سرمایہ بھی محفوظ ہے، منافع بھی آیا، یہ نقصان نہیں۔ سرمایہ محفوظ ہے، منافع نہیں آیا، یہاں بھی نقصان نہیں ہے۔ نقصان تیسری قسم میں ہے، جہاں منافع بھی نہیں آیا، مال بھی، سرمایہ بھی ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا، اسے کہتے ہیں نقصان۔ توجہ کرنا عزیزو، انسان جو اس دنیا میں رہ رہا ہے، یہ دنیا انسان کے لیے تجارت گاہ ہے، محل کسب ہے، یہ بازار ہے دنیا۔ انسان کی زندگی سرمایہ ہے، ایمان اور عمل صالح منافع ہے۔ جس نے منافع کما لیا وہ کامیاب، اور اگر ایمان بھی نہیں ہے، عمل صالح بھی نہیں ہے، اور زندگی جو سرمایہ ہے وہ تو ویسے دن بدن ہاتھ سے جا رہی ہے، نتیجہ نقصان ہوگا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا سوقن، یہ دنیا بازار ہے، رابح فیہا قوم وخسر آخرون، کاروبار ہے، یہ دنیا بازار ہے، اس میں کچھ لوگ منافع کما لیتے ہیں، بازار میں بیٹھے ہیں، کچھ منافع کماتے ہیں، کچھ نقصان میں جاتے ہیں۔ ذرا واضح کرو کیسے پتا چلے یہ بازار میں ہے، اسی دنیا میں ہے، یہ گھاٹے میں ہے، یہ بھی اسی بازار میں ہے، یہ فائدے میں ہے، ہمیں کیسے پتا چلے؟ میرے معصوم فرماتے ہیں آؤ ذرا دیکھو دعائے رجبیہ میں، ماہ رجب کی دعا میں معصوم معیار بتا رہے ہیں، کامیابی کا معیار، اس کے مقابل میں نقصان کا معیار، گھاٹے میں کون ہے؟ میرے اللہ قد خواب الوافدون الی غیرک، معصوم کہہ رہے پروردگار جو تیرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور کے دروازے پہ چلا گیا، علی کی نظر میں گھاٹے کا سودا ہے۔ علی اللہ کا دروازہ چھوڑ دیا، چلا گیا کہیں اور چلا گیا، گھاٹے کا سودا ہے۔ ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں گھاٹا ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ قیامت والے دن پوچھا جائے گا، جب بندہ میدان حشر میں جائے گا، جو بندے سے سوال ہونے وہاں، ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا
میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی، تو کہاں برباد کر کے آیا ہے؟ یہ سرمایہ ہے نا، اللہ نے دیا ہے نا، سرمایہ اللہ نے دیا ہے. جب واپس جانا ہے نا، اس نے اپنے سرمایہ کے بارے میں پوچھنا ہے. میں نے تجھے زندگی دی تھی، میں نے جوانی دی تھی، میں نے صحت دی تھی، میں نے یہ سب کچھ دیا تھا، کہاں برباد کر کے آیا ہے؟ اللہ اکبر. معیار سننا، معیار. امام حسین علیہ السلام، عشرہ ہے نا، امام کی مجالس ہے نا، امام حسین سے پوچھتے ہیں اے ہمارے پیشوا، اے ہمارے آقا، آپ بتائیے کامیابی کا معیار کیا ہے؟ جو کھو گیا کون ہے؟ جو سرمایہ برباد کر رہا ہے کون ہے؟ جو کامیابی کی زندگی گزار رہا ہے؟ حسین ابن علی اپنے رب کو خطاب کر کے ہمیں سمجھاتے ہیں، او میرے پروردگار، ما فقدا من وجدک وما وجدا من فقدک. جس نے تجھے پا لیا اس کا نقصان کچھ نہیں ہوا. جس نے اللہ کو پا لیا اس کا گھاٹا ہی کوئی نہیں، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے کچھ پایا ہی. معیار، نقصان کا معیار یہ ہے. زندگی برباد ہو رہی ہے، اسے لے جاؤ کدھر؟ اپنے رب کی طرف. کیسے پتا چلے؟ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اسے فضول نہ سمجھنا. مفت میں ملی ہے، قدر نہیں. میرے امیر فرماتے ہیں یہ دنیا کے تاجر تجارت کرتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، پھر بینکوں سے قرض لے لیتے ہیں. یہ لفظ میرے ہیں. بینک سے قرضہ لیا، اس دوست سے قرضہ لیا، پھر کمرے ہمت باندھی، پھر کاروبار میں کود گیا، نئے سرے سے پورے جوش کے ساتھ کاروبار کیا. وہ جتنا پہلے نقصان کیا تھا وہ سارے کا سائرہ واپس پا لیا، فائدہ ہو گیا، نقصان پورے ہو گئے. دنیا کی تجارت میں سرمایہ ضائع ہو جائے، قرض مل جاتا ہے، اس نقصان کو پورا کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں زندگی سرمایہ ہے، آخرت کی تجارت میں نہ زندگی واپس ملتی ہے نہ نقصان پورا ہوتا ہے. کیا خیال ہے آپ دوستوں کا؟ جتنے جتنے مجھ جیسے سفید ریش بیٹھے ہو، کبھی کبھی دل میں خیال تو آتا ہوگا کاش جوانی پلٹ آتی. ہوتی ہے شاید جوانی پلٹ آئے. یہ گھٹنوں کے درد، یہ بدن کی تکلیفیں، یہ کھانسی، یہ بیماری، یہ دکھ جان چھوڑ جاتے. جوانی پلٹ سکتی ہے. یہ وہ سرمایہ ہے قیمتی جو دوبارہ نہیں ملتا. اللہ ایک دفعہ دیتا ہے، دوبارہ نہیں دیتا. علی حیدر کرار فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، سید رضی نے نقل کیا، بندگان خدا اس کی قدر کرنا، یہ زندگی معمولی نہیں، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. میرے امام فرماتے ہیں تیری زندگی کی اصل قیمت جنت ہے، دنیا میں ضائع نہ کرنا. یہ بڑی قیمتی ہے دنیا کی زندگی. یہ چھوٹی سی ہے، چھوٹی سی، لیکن ہے بڑی قیمتی ہے. سونا قیمتی نہیں ہوتا. کوئی 2.5 کلو گلے میں ڈالتا ہے بندہ سونا. ہاں اینٹ کتنے کلو کی ہوتی ہے جی؟ کو 2.5 کلو کی تو ہوتی ہوگی. 2 کلو کی اینٹ کو گلے میں ڈالتا ہے. مٹی اور ہے سونا. یہ تمہاری زندگی سونے سے بھی قیمتی ہے. مولا کرے اسے ضائع نہ کرنا، اسے بچا لینا، اسے اپنے رب کے راستے پہ لے آنا.
یہ اتنی قیمتی بن جائے گی، اتنی قیمتی، جن کی زندگی اللہ کی راہ پہ گزرتی ہے ان کی اتنی زندگی قیمتی ہو جاتی ہے، ان کے ہاتھ کا ایک ایک عمل قیمتی ہو جاتا ہے، ان کا سونا مرضی الہی کا مظہر بن جاتا ہے، ان کے ہاتھوں سے اٹھ کے گری ہوئی تلوار ثقلین کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے، ان کے ہاتھ کی چند روٹیاں سورہ دہر قصیدہ بن کے آتا، قیمتی ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے زندگی، اتنی قیمتی زندگی ہے، یہ جو تھوڑی دیر میں بیٹھ کے 6 روٹیاں جو کی بنائی ہے نا، یہ اتنی قیمتی ہیں، اللہ قصیدے پڑھتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی محبت میں یتیموں کو اسیروں کو کھلاتے ہیں، کھلا کے کہتے کیا ہیں، نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا، ہم تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے جزا چاہتے ہیں نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں، اور اللہ اسی سورہ دہر میں کہتا ہے یہ بیچارے یتیم، یہ مسکین، یہ فقیر تمہیں کیا جزا دیں گے، وَجَزَاهُمْ رَبُّهُمْ جَنَّةً وَحَرِيرًا، یہ کیا جزا دیں گے، میں نے آل محمد کو ان کے صبر کے بدلے میں جنت جزا کے طور پہ دے دی ہے۔ یا اللہ آپ کو بھی جنت دے، آمین تاکو، جنت چاہیے نا، چاہیے جنت، تو جنت کے لیے دعا تو کرو نا، اللہ جنت دے، میں طالب علم ہوں، دنیا میں اس دنیا سے جتنے لوگ جنت میں جائیں گے نا سارے اللہ کے فضل سے جائیں گے، ہمارے اعمال جنت کی قیمت نہیں، کرتے ہیں عمل، اللہ نے کہا پڑھو نماز ہم پڑھتے، اللہ نے کہا رکھو روزہ ہم نے رکھ لی، انہوں نے کہا کر لو حج ہم نے کر لی، اللہ نے کہا 2 زکوٰۃ ہم نے دے دی، اللہ نے کہا یہ کام کرو ہم نے کر لیا، ہم نے کر لیا، لیکن اس میں اتنے نقص ہوتے ہیں کہ ناقص اس کامل کی قیمت نہیں بن سکتی۔ ہماری نماز کیا ہوتی ہے، آپ کی نہیں کہہ رہا، چلو میں اپنی بات کروں، آپ تو نیک مومن متقی پرہیزگار بڑے تقوی والے لوگ ہیں، میں اپنی بات کروں، طالب علم بڑی جلدی تیزی میں نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے، ایک ہی سانس میں سورہ الحمد ختم، اگلا سورہ بھی ختم، اسی سانس میں رکوع بھی گیا، بڑی تیزی سے پڑھتے، یہ جنت کی قیمت ہے، اللہ کے فضل سے جائیں گے، اللہ یہ چھوٹے چھوٹے ناقص عمل قبول کر کے نا کہے گا چلو پڑھیتا ہے نا، آیتا ہے نا میرے گھر، میرے سامنے جھک گئے تھے نا، مٹی پہ سر رکھ دیا تھا نا، کہہ دیا تھا نا سبحان ربی العلی و بحمدہ الذی یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اللہ ہے ہی وہ جو چھوٹے چھوٹے عمل قبول کر کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے عمل قبول، ہاں 2 منٹ آ گیا نا مسجد میں، 2 منٹ مصلی پہ جھک گیا نا، اس نے بلایا حی علی الصلاۃ، میں دوڑتا ہوا آیا، آ کے کھڑا ہو گیا، بس آ گیا ہوں نا، وہ صرف چیک کرتا ہے میرا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا، ہماری نمازیں کو اللہ کو فائدہ دیتی ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، قرآن مجید اللہ کہہ رہا ہے انسانوں اللہ کی عبادت کرو شاید تم متقی ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، روزے رکھو گے فائدہ تمہیں ہوگا، عبادت کرو گے فائدہ تمہیں ہوگا، بندگی کرو گے فائدہ تمہیں ہوگا، تم بندگی کرو گے میں تمہارا
قبول کر کے نواز دوں گا۔ ہمیں کوئی فائدہ، اللہ کو کوئی فائدہ، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، وہ چھوٹے چھوٹے عمل کو فضل سے جنت میں جاؤ۔ ایک بندہ ہے، اس کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ کچھ بندے ہوتے ہیں نا بیچارے، تھوڑے چھوٹے بھانڈے چ ڈھیر پہ ونجن، برداشت نہیں ہوتا، اسے یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ کیا اللہ کے فضل سے جائے۔ رات کو سو گیا، عالم خواب میں یہ منظر دیکھا، قیامت ہے، نہیں منظر دیکھا، او صحرا ہے، ہر طرف ریت، سورج چمک رہا ہے، ریت کے ذرات چمک رہے ہیں، دور دور تک سایہ ہے کوئی نہیں، چل رہا ہے اس ریت کے صحرا میں، چلنے کی وجہ سے لگ گئی ہے پیاس، پیاس کا ہوا غلبہ۔ ایک بندے کو دیکھا جو پانی لگا کے، سبیل لگا کے بیٹھا ہے، پانی اس کے پاس ہے، اس کے پاس جا کے گلاس اٹھا کے پینا چاہا، اس بندے نے یہاں سے پکڑ لیا، رکھ دے، بڑا مفت پیا تھا، رکھ گلاس، بڑا مفت پیا تھا، آدھا آدھا پیٹ کے آدھا زمین پہ پھینک دیتا تھا نا، قدر نہیں کی تھی نا۔ نہانے گیا ہے نا، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، آدھا گھنٹہ نہا رہا ہے، پانی بہ رہا ہے، قدر نہیں ہے نا، مفت میں، بس کر رکھ دے، قیمت دے۔ کیا قیمت ہے ایک گلاس پانی کی؟ کہ زندگی کی آدھی نیکیاں دے۔ وہ گرمیوں کے روزے، وہ سردیوں کی تہجد، وہ سڑک کا ماتم، آدھا دے دے، ایک گلاس لے لے پانی۔ اتنا مہنگا مجھے نہیں چاہیے۔ کہ ہم نے کب بلایا تھا؟ جا صحرا میں پھرتا رہا، پھر پیاس کا غلبہ ہوا، پھر آیا، اٹھا کے کہتا لے دے، آدھی لے لے۔ کہ نہیں نہیں، اب ساریاں دے۔ اس وقت قیمت تھی، اب ساری نیکیاں دے۔ پیاس کا غلبہ جو ہوا، گلاس اٹھا کے کہتا ہے لے لے، پیاس سے مر جاؤں گا، وہ اٹھانا چاہا، فرشتے نے یہاں سے پکڑ لیا، رکھ دے۔ سمجھ آ گئی اپنی نیکیوں کی قیمت، چل اللہ کے فضل سے جنت میں جا۔ دوڑتا ہوا گیا، رکھا وہیں پہ گلاس، بھاگ کے گیا۔ جو بھی جنت جائے گا نا، وہ اللہ کے فضل سے جائے گا۔ میں طالب علم ہوں، پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں، سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں، عین آل محمد کے دیے ہوئے مذہب کے عقیدے کے مطابق بتا رہا ہوں۔ ہر کوئی اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ جنت کی قیمت ادا کی ہے تو آل محمد نے، کسی نے نہیں کی۔ باقی سارے کے سارے ایسے ہی گھاٹے سے بچنا چاہتا ہے نا، یہ گھاٹا ہے، اگر انہیں چھوڑ دیا نا، گھاٹا ہے۔ کتنا بڑا گھاٹا ہے، توجہ، پیغمبر فرما رہے ہیں عزیزو، دنیا کا گھاٹا کچھ نہیں، اصل نقصان ہے آخرت کا۔ دنیا تو گزر جائے گی، جھونپڑیوں میں بھی گزر جائے گی، غربت میں گزر جائے گی، سڑک پہ سو جائے گا، کیا ہوا ہے، گزر جائے گی۔ آخرت کا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے آخرت کا۔ زندگی میں کوشش بھی کی۔ سید الانبیاء فرماتے لو اتر رجلو بسبع اعمال 70 نبیہ، قیامت کا دن ہے، آدم سے لے کے قیامت تک کے سارے انسان اکٹھے ہیں۔ اے چکوال والوں غور کرنا، میدان محشر بھرا ہوا، پیغمبر فرماتے ایک بندہ میدان محشر میں آئے، 70 نبیوں جتنے اعمال لے کے آئے، لو اتر رجلو باعمال 70 نبیہ، 70 نبیوں جتنی نیکیاں اکٹھی کر کے میدان محشر میں لے آیا، یہ ہے میری نیکیاں۔ پیغمبر فرماتے یا علی لم یعلق یا علی لم یشف رائحۃ الجنہ، 70 نبیوں جتنی نیکیاں لایا، اگر اس کے دل میں یا علی تیری محبت نہیں، جنت کی خوشبو بھی نہیں سو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یا بچوں، آخرت کے نقصان سے یہ محرم کی مجالس نا دعوت سارا سال کچھ نا عاقبت اندیش سارا سال پروپیگنڈا کرتے ہیں. تیری 10 دن کی محنت ان کے سال کے پروپیگنڈے کو ختم کر دیتی. وہ سارا سال بولتے ہیں، کوئی جواب نہیں ہوتا نا. یہ 10 دن کی محنت ان کے سارے پروپیگنڈے کو ختم کر دیتی. کوئی ایسا انتظام کر دیا ہے خالق نے. پہلے زمانے میں مجلسیں ہوتی تھی، جہاں مجلس ہوئی وہیں پہ بات ختم ہو گئی. کبھی پھر وہ ٹیپ ریکارڈر آ گئے، یہاں ٹیپیں شروع ہو گئیں. پھر اللہ نے ایسا بندوبست کیا، وہ ٹیپیں بسوں میں بجنے لگی. وہ کلفی والے ریڑی والے نے اپنی ریڑی پہ کسی نے نوحہ لگا دیا، کسی نے مجلس لگا دی. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، کچھ بڑے مشہور ذاکر تھے اس زمانے میں، ہر کوئی ان کو سنتا تھا. تھے نا کچھ لوگ تھے جن کو ہر کوئی، کاش آج بھی مجلس ایسی ہوتی جسے ہر کوئی سنتا. ہے نا؟ سنتے تھے. ریاض حسین موچ والے کو سنتے تھے. اہل سنت کبھی کسی کے خلاف کوئی بات، اپنا عقیدہ بیان کرتے تھے، کسی کو کچھ. پھر زمانہ آیا ذرا اور آگے بڑھ گئے، یہ ٹیپیں ختم، بات سوشل میڈیا تک آ گئی. اب حالت یہ ہے اس 10 دنوں میں کوئی ٹی وی چینل کھولو گے نا، جیسے ہی کھولو گے حسین حسین کی آواز. کس طرح روکو گے چوکوں سے، کس طرح روکو گے بازاروں میں، کس طرح روکو گے سڑکوں پر. اور اللہ کے بندو، اب تو حسینیت تمہارے گھروں کے اندر آ گئی. کیسے روکو گے؟ میں سمجھاؤں. کبھی کبھی روایتیں پڑھتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں. امام زمانہ جب آئیں گے نا، پیغمبر نے فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. 12ویں تاجدار ولایت زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. ہر طرف ظلم ہوگا، میرے امام آئیں گے، ظلم کو ختم کریں گے، عدل کو قائم کریں گے. سنو کس طرح عدل کو قائم کریں گے. میرے معصوم فرماتے ہیں یہ گرمیاں ہوتی ہیں نا، گرمیاں آج کل گرمی ہے نا، یہ گرمی صرف سرپاک امام بارگاہ کے اندر ہے یا باہر بھی ہے؟ یہ باہر سڑک پر ہے یا گھروں کے اندر بھی ہے؟ یہاں گرمی ہے؟ یہ گرمی نہیں ہے تو پنکھے کیوں چلائے ہوئے ہے نا؟ گرمی اندر بھی ہے. اچھا کچھ سالوں کے بعد سردی آ جائے گی. یہ سردی صرف سڑک پر ہوتی ہے یا گھروں کے اندر بھی؟ گھروں کے اندر ہوتی ہے، تبھی تو لحاف لے کے سوتے ہو نا. میرے معصوم فرماتے ہیں جیسے گرمیوں میں گرمی گھروں کے اندر داخل ہوتی ہے، جیسے سردیوں میں سردی گھروں کے اندر داخل ہوتی ہے. جب ہمارا قائم آل محمد آئے گا اس دور میں عدالت تمہارے گھروں میں داخل ہو جائے گی. سوچتے تھے زندہ باد، زندہ زندہ مردہ مردہ.
یا یہ بات روایتوں میں پڑھ کے بزرگوں کو تو سمجھ آتی ہوگی نا. اب مجھ جیسے طالب علم بیچارے کو جب پڑھتے تھے ہم پہلے نہ سمجھ نہیں آتی یہ عدالت گھروں کے اندر کیسے چلی جائے گی. سردی تو ایک فضا ہے، ہوا ہے، اندر چلی جائے گی. گرمیوں میں ہوا سے اندر داخل ہو جائے گا. یہ عدالت گھروں کے اندر کیسے جائے گی سمجھ نہیں آتی تھی. اس سوشل میڈیا کے دور نے سمجھا دیا، جیسے آج حسینیت گھروں کے اندر داخل ہو گئی. آج سوشل میڈیا میں ہر جگہ حسین حسین ہو رہا ہے نا. ہاں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بہت قیمتی ہے جو اس مجمع میں آئے ہوئے سمجھو. معصوم میرے امام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسین، قیامت کے خسارے سے بچنا چاہتے ہو اسلام کی بنیادیں 5. کتنی؟ اسلام کے ستون کتنے؟ اسلام کی چھت 5 ستونوں پہ قائم. الصلاۃ والصوم والزکات والحج والولایت. نماز، روزہ، زکات، حج اور ہماری ولایت، یہ دین کے ستون ہیں. اگلا جملہ بڑا قیمتی. میرے امام فرماتے یہ پہلے 4 ستونوں میں تھوڑی سی چھٹی ہے. چھٹی بالکل نہیں. کل رات رولا پہ ہوئے مولوی صاحب چھٹی دے گئے ہیں. چھٹی نہیں، رعایت. چھٹی نہیں، رعایت. نماز میں رعایت ہے. آج پتہ کیا رعایت ہے؟ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ جا، رعایت ہے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ جا، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے، یہ رعایت ہے. روزے میں رعایت ہے. بوڑھا ہو گیا ہے نہیں رکھ سکتا فدیہ دے دے. بیمار ہو گیا ہے نہ رکھ، بعد میں ٹھیک ہو جائے پھر رکھ لینا. زکات میں رعایت ہے. نصاب تک نہیں پہنچتا زکات واجب نہیں. حج میں رعایت ہے. اگر تیرے پاس پیسے نہیں حج واجب نہیں. کائن پہلے 4 میں تھوڑی تھوڑی رعایت ہے، لیکن ہماری ولایت میں کوئی رعایت نہیں. بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مریض ہے، صحت مند ہے، مرد ہے، عورت ہے، جب تک ہماری ولایت نہیں کچھ نہیں. سمجھ آئی؟ سمجھ آ گئی؟ جب تک آل محمد کی ولایت نہیں ہوگی. نماز شرط قبولیت اعمال. نماز قبول تب ہوتی ہے جب آل محمد کی محبت ہو. ہمارے لاہور کے ایک شاعر تھے، فوت ہو گئے، خدا انہیں غریق رحمت فرمائے. ان کا یہ شعر پوری دنیا میں گونجا. پوری دنیا یہ شعر پڑھا گیا، ہر کسی نے سنا کہ بدن پہ جامع احرام، بدن پہ جامع احرام، دل میں بغض علی. بدن پہ احرام باندھا ہوا ہے، بدن پہ جامع احرام، دل میں بغض علی. یہ تیرے نصیب کے چکر ہے، یہ طواف نہیں. یہ شرط قبولیت اعمال ہے. میں طالب علم ہوں بھائی، سمجھا رہا ہوں. قیامت والے دن بڑا عجیب منظر ہو. قیامت والے دن بڑا
کچھ بندے بھاگ بھاگ کے جنت جا رہے ہیں. کچھ بندے دو منظر میں نے دیکھے ہیں. دو منظر. ایک قرآن سے نظر آتا ہے. صلوات پڑھ لیجیے آواز میں. آ جاؤ. آؤ بیٹا. قیامت میں دو منظر ہیں. دو. ایک سیق الذین اتقوا ربہم. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کچھ لوگوں کو کھینچ کھینچ کے جنت لایا جائے گا. توجہ کرو بھائی تھوڑی سی. کچھ لوگوں کو سیق الذین اتقوا ربہم، جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا تھا نہ متقی، انہیں کھینچ کھینچ کے فرشتے جنت لے جائیں گے. ابھی بیان کروں گا یہ اس کا مطلب کیا ہے. اب کسی نو دھریک کے لے ونجے بندہ، ہمارے سرگودے کی زبان میں دھریک کھینچ کے لے جائے. کس کو کھینچ کے لے جاتا ہے؟ جو ابھی ادھر جانا نہیں چاہتا. ابھی ادھر جانا نہیں چاہتا، کھینچ کے زبردستی لے جا رہے ہیں. کھینچ کے. کچھ ہیں جو بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے. کچھ بھاگ کے جا رہے ہیں. یہ چوکی بھی برداشت کر لی، یہ چوکی کراس کر لی، یہاں اس کسٹم سے بھی عبور کر گیا. ایک آخری چوکی بڑی سخت ہے. سارے موانع عبور کر لیے، ساری جگہ سے کلیئر ہوتا گیا. چل ٹھیک ہے، نمازیں پوری، چل ٹھیک ہے، روزے پورے کا، چل ٹھیک ہے، زکوٰۃ دے دی، چل ٹھیک ہے، حج ہو گیا، چل ٹھیک ہے، فلاں کام کر لیا، چل ٹھیک ہے. آخری چوکی انہوں نے روک لیا. ارشاد پروردگار ہوا واقفوہم انہم مسئولون. انہیں روکو، ابھی ان سے کچھ پوچھنا ہے. وہ پریشان ہوں گے. جب سب کچھ پورا ہے کیا رہ گیا پوچھنے کا؟ کہ ان سے پوچھو جو سب کچھ پورا ہے اس کی قبولیت کی سند دکھاؤ. نماز قبول ہو گئی ہے، اس کی سند دیکھو. کہ اس کی سند کیا ہے؟ وَاقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ وِلَایَتِ عَلِی ابن ابی طالب. ان سے پوچھو اگر میرے علی سے محبت کرتے ہیں تو جاؤ. آخری چوکی پر پھنس گئے. ٹھیک. لیکن ذرا سوچو، ایک بندہ 15 چوکیاں عبور کر آیا اور ایک پہلی پہ ہی پھنس گیا. کون سا اچھا ہے ان میں سے؟ پہلی پہ ہی رکا ہوا ہے. حسین ابن علی کو مانتے تھے؟ جی مانتے تھے. نماز پڑھتے تھے. انہیں چپ جویں ہون کی تھی بیٹھے. بھائی حسین کو ماننے کا کوئی اصول ہوتا ہے بھائی. اتنی بڑی ہستی کے دائرے میں آنے کا کوئی اصول ہوتا ہے بھائی. حسینی ہونے کا کوئی میرٹ ہوتا ہے بھائی. حسینی بننے کا کوئی ضابطہ ہوتا ہے بھائی. حسینی بننے کا ضابطہ سنو گے. شب عاشور تھی، شب عاشور. صبح سب نے شہید ہو جانا ہے. امام نے سب کو بتا دیا ہے، سب کو صبح شہید ہو جانا ہے. سب کو میرے مولا نے گھر بھی دکھا دیے تھے. یہ حبیب کا ہے، یہ مسلم کا ہے، یہ بلال کا ہلال کا ہے، یہ ہلال ابن نافع کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. سب نے جنت میں گھر بھی دیکھ لیے تھے. پھر ان حسینیوں کے خیموں سے 4-5 منٹ لگ جائیں گے. ذرا آہستہ آہستہ پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو 10 منٹ لگ جائیں گے. ایک رکوع روز پڑھو نا، سال میں قرآن ختم ہو جاتا. مجھے تعجب ہوتا ہے، امام وہ مانتے ہو جس کے بارے میں مجلسوں میں سنتے ہو. ایک رکعت میں پاؤں ڈالتے تھے، شروع کرتے تھے
دوسری رکعت تک پہنچتے ہوئے قرآن ختم ہو جاتا تھا. خود ساری زندگی ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا. علی والے ڈاڈھے ہو بھائی, علی والے بنو, حسینی بنو, کردار کے حسینی بنو, گفتار کے غازی نہ بنو, کردار کے بنو. خدا کی قسم مشکل ہوتا ہے جب کوئی دوست مصیبت میں گھرا ہوا ہو نا, دنیا کے لوگ سلام نہیں لیتے. کون جائے, پھنس جائیں گے. لیکن جو حسینی ہوتے ہیں نا, 2 محرم کو حسین ابن علی پہنچ گئے تھے. میری آقا زادی نے 3 یا 4 محرم کو مشورہ دیا, کہا بھائی یہ سارے کون جمع ہو رہے ہیں؟ حسین ابن علی نے بتایا بہن زینب تیرے بھائی کے قاتل اکٹھے ہو رہے ہیں. شریکت الحسین نے کہا بھائی سارے جو تیرے قاتل ہو رہے ہیں اکٹھے, کوئی تیرا بھی ہے تو خط لکھ کے منگوا لے. یہاں سے پتہ چلتا ہے حسینی کون ہے. میرے مولا نے خط لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, من حسین ابن فاطمہ الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر. اللہ اکبر. اور میرے بچپن کے دوست حبیب, قد نزلنا بکربلا, حبیب میں کربلا آ گیا ہوں, مجھے فوجوں نے گھیر لیا ہے. حبیب میں اکیلا نہیں آیا, میرے ساتھ زینب آئی. اللہ اکبر. اگر آ سکو نا 10 محرم کی عصر سے پہلے پہلے آ جانا, ورنہ یہ کشتی چلی جائے گی. قاصد کو خط دیا حسینیت کا معیار, کہ جاؤ یہ کوفہ لے جاؤ, حبیب ابن مظاہر کو دے کے نا جلدی واپس آ جانا, حالات ٹھیک نہیں ہیں. یہ گیا چھپتا ہوا کوفہ پہنچا, حبیب کے دروازے پہ دق الباب کیا. حبیب آیا, من انت علی الباب, کون ہے میرا دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ کہتا ہے انا برید الحسین, میں حسین کا خط لایا ہوں. جیسے ہی حسین ابن علی کا نام آیا حبیب نے دروازہ کھول دی. ہاں بتاؤ. اس نے آگے خط بڑھایا, حبیب نے خط لیا, بوسہ دیا, آنکھوں پہ لگایا, وہیں پہ بیٹھ کے خط کھول دیا, پڑھنے لگا. حبیب پڑھ نہیں سکا, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, رونے لگا. حبیب کی زوجہ آ گئی, کس کا خط ہے, رو کیوں رہا ہے؟ کہ حسین مولا کا خط ہے. حسین کربلا آ گئے, فوجوں نے گھیر لیا ہے, اکیلا نہیں ہے, 7 بطول کی بیٹیاں ہیں, حسین مدد کے لیے بلا رہا ہے. زوجہ نے پوچھا کیا پروگرام ہے؟ کہتا سوچتے ہیں, سوچ کے فیصلہ کروں گا, حالات ٹھیک نہیں. بس یہ جملہ سننا تھا. بڑی مومنہ تھی نا, حسینیت کے معیار پر تھی نا. کہتی ہے حبیب تو یہاں رہ, مجھے گھوڑا دے, میں حسین کی مدد کے لیے جاؤں. حبیب نے کہا مولا اتنا غریب ہو گیا, کوفہ کی عورتیں بھی رحم کرتی. حسین حبیب ابن مظاہر نکلے بازار میں مسلم ابن اوسجہ کو تلاش کرنے. مسلم ابن اوسجہ کے گھر گئے. مسلم کہاں ہے؟ کہا بازار گیا وہ. حبیب مسلم ابن اوسجہ کے پیچھے گئے, بازار میں مل گیا. مسلم کیا کر رہے ہو؟ کہ یہ اوزار دیکھ رہا ہوں, پورے بازار میں کوئی تلواریں تیز کر رہا ہے, کوئی نیزے تیز کر رہا ہے, کوئی تیر بنا رہا ہے. یہاں دیکھتا ہوں کوئی تلوار پسند آ جائے, پھر خضاب لگانا چاہتا ہوں داڑھی کو,
میں چاہتا ہوں خضاب کا سامان لے جاؤں. حبیب نے کان کے قریب منہ کر کے کہا خضاب چھوڑ حسین غریب ہو گیا. حسین کربلا آگئے میں جا رہا ہوں تو نے آنا ہو تو چلے آنا. بس 2 جملے. میں تو لمبا مصحف پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, کتاب میں بس اتنا ہی ہے. حبیب نے غلام کو گھوڑا دیا, تو شہر سے باہر لے جا, میرا انتظار کر, میں ابھی آتا ہوں. حبیب باہر نکل گیا, حبیب کا غلام لے گیا باہر. حبیب تھوڑی دیر کے بعد آیا نا, عجیب منظر دیکھا. وہ جو غلام تھا نا اس نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی ہوئی تھی, کبھی کبھی کربلا کی طرف دیکھتا تھا, ایک جملہ کہہ رہا تھا مولا اگر حبیب نہ آیا تو کوئی بات نہیں, میں تیری مدد کے لیے تیار ہوں. حبیب قریب آ گئے آزادارو, کہ چل غلام چھوڑ دے گھوڑے کو, تو واپس چلا جا, میں کربلا جا رہا ہوں, تو واپس چلا جا. یہاں غلام نے غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے کہا حبیب یہ انصاف نہیں ہے, آج قربانی کا وقت آ گیا ہے, اکیلا جا رہا ہے, مجھے ساتھ لے جا, تو حسین پہ قربان ہو جانا, مجھے اکبر پہ قربان. دونوں گھوڑے پہ سوار ہوئے, سر پٹ دوڑایا گھوڑے کو, کربلا پہنچے. عزادارو ابھی حبیب کا گھوڑا دور تھا, میرے مولا کی نظر پڑی کہ اکبر بیٹا ادھر آ, غازی ادھر آؤ. ہاں سارے شوانہ نے بنی ہاشم قریب آؤ, میرے بچپن کا ساتھی آ گیا, میرا بھائی حبیب آ گیا, میرا دوست آ گیا, اور جس کا کوئی نہ ہو اور کوئی آ جائے. فوج نے نعرہ تکبیر کی آواز بلند کی, یہ آواز خیمے میں گئی. زینب کبریٰ نے کہا اماں فضا بتا کر یہ نعرے کیوں لگ رہے ہیں. فضا آئی, جا کے بتایا تیرے بھائی کا بھائی حبیب آ گیا. کہا اماں جا حبیب سے کہے علی کی بیٹی تجھے سلام کہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.